السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل عائشہ قرآن اکیڈمی میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 12 کا پارٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ کچھ 2 پارٹس ہم پڑھ چکے ہیں، آج تیسرا پڑھیں گے۔ آپ پوری ویڈیو میں ضرور شامل رہیے گا۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے رمہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو بیچ میں تھوڑا سا مشکل ورڈ ہوگا اس کے ہم ہجے کر لیں گے، جوڑ کر لیں گے، تاکہ آسانی سے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدن آمنا، اچھا یہاں پہ دیکھیں الف ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ آگے کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر الف کے اوپر بنا ہوا ہے، ایک الف کھینچیں گے۔ بلدن آمنا قولا ثقیلا، یہاں پہ دیکھیں واؤلین ہو رہا ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے، صحیح ہے۔ واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کے معنی ہم سماعت کر چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ چھپانا، چھپا کے ناک کے بانسے سے غنہ کرنا، تو یہاں غنہ کریں گے چھپا کے۔ آگے یا مدہ اور ایک الف کھینچیں گے قاف کو۔ قولا ثقیلا شہاب ثاقب، یہاں پہ دیکھیں الف ہے، الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ یہاں پہ پھر اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے، ایک الف یہاں پہ گننے کی مقدار ہے، گنہ کریں گے، اور یہاں پہ الف مدہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ شہاب ثاقب نوحا ہدینا، اب یہاں پہ دیکھیں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے واو مدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے جو 6 ورڈ پڑے تھے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، صحیح ہے، ان میں سے ہا آ رہا ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ یہاں پہ نہیں ہوگا۔ نوحا ہدینا فصبر جمیل، اب یہاں پہ دیکھیں با میں قلقلہ کریں گے، قلقلہ خوب ظاہر، تنوین اور جیم میں یہ اس میں اخفا ہوگا، غنہ کریں گے۔ یا مدہ ایک الف کھینچیں گے، فصبر جمیل خلق جدید، یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے۔ جرف ہار کأسا دہاقا، یہاں پہ دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، اور ہم سبق نمبر 11 میں 11 میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، حمزہ ساکنہ ہو جائے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، صحیح ہے۔ کیسے؟ کأسا دہاقا بخس دراہیم، اب یہاں پہ دیکھیں یہ با کے بعد جو آ رہا ہے یہ خا ہے، صحیح ہے، یہ با ہے، یہ جیم نہیں ہے۔ بخس دراہیم سمیع علیم، یہاں پہ بھی دیکھیں اظہار ہو رہا ہے، صحیح ہے، یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سمیع علیم صراعا ذالک، صحیح ہے، یہاں پہ اخفا کر کے پھر ذال کو بھی ایک الف کھینچنا ہے، پھر آگے پڑھنا ہے۔ اب آگے والا جو ورڈ ہے تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے میں آپ کو جوڑ کر کے پڑھا دیتا ہوں، تو ضرور شامل رہیے گا۔ یا زبریہ، تا یا زیر تی، یتی، میم 2 زبر من، یتیمن، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب شروع میں پڑھیں گے تو جس طرح یہاں پہ پڑھا ہم یتیماں اصل میں پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھیں گے کیونکہ پہلے
ہم اس کو ڈائریکٹلی پڑھیں گے بغیر گننے کے. جب حروف اخفا جو ہے وہ پڑھیں گے تو اس کے بعد گننا ہوگا. یہ صحیح ہے. یتیمن. اب اس کے ہم نے ہجے کر لیے. اب ہم آگے والے کے ہجے کریں گے. ذال الف زبر ذا. یتیمن ذا. اب اس کے جو ہے مقربتن، اس کے علیحدہ ہجے کریں گے، پھر دونوں ورڈوں کو ملائیں گے. میم قاف زبر مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقربا، تا دو زیر تن، مقربتن، مق قلقلہ کریں گے یا را کو پر بھی پڑھنا ہے. مقربتن. یتیما ذا مقربتن. خلق عظیم. اظہار ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے. صعیدا زلقا. یہاں پہ دیکھیں صاد ہے، سٹی والا ورڈ بھی ہے یہ، اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے، ہیلدی کر کے پڑھنا ہے. اور یہاں پہ یا مد ہے صعیدا زلقا. یہاں پہ دیکھیں الف آ رہا ہے تو الف کو نہیں پڑھنا، یہ بالکل خالی ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ اخفا بھی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے اور زا میں سٹی بھی نکالنی ہے. یومئذ زرقا. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. یومئذ زرقا. قرضا حسنا. قرضا. بعد موٹا کرنا ہے، قوف موٹا ہے، را موٹا ہے. قرضا حسنا. قولا سدیدا. اب اینڈ میں الف آ رہا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے سین آ رہا ہے. صحیح ہے. چھپا کر غنہ کریں گے. بقلب سلیم ملاق حسابیہ. یہ یا ہا زبر یہ. ملاق حسابیہ. اب یہاں اس کے ہجے بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے والے ورڈ کے. میم پیش مو، لام کھڑا زبر لا، ملا، قاف دو زیر قن، ملاقن. صحیح ہے. ملاقن. بأس شدید. عذاب شدید. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آخری پارٹ سبق نمبر 12 کا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا. اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو بر وقت مل سکے. جو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے گا. اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان بھائی قرآن پاک پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. سمجھو آپ نے ایک درخت لگا دیا، اس کی شاخیں نکلتی رہیں گی، وہ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.